اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شیخ ابو سعید عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی نے سرکار حضور غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بچی فاطمہ جس کی عمر 16 سال ہوگی، بڑی حسین و جمیل، ایک چھت پر چڑھی اور وہیں سے غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو خیال رکھنا اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنا شروع ہوں گی۔ ان کی شکل و صورت بڑی بھیکناک اور ڈراؤنی ہوں گی، مگر تم بے خوف و خطر بیٹھے رہنا، وہ تمہیں کوئی زر نہ پہنچا سکیں گی۔ عین صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ تم سے خود تمہارا مقصد دریافت کرے گا۔ جب وہ تم سے پوچھے تو اس سے یہ بات کہہ دینا کہ مجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے غائب ہونے کا پورا واقعہ بیان کرنا۔ تو وہ بزرگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حضور غوث پاک کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور وہ اس ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے چاروں جانب لکیر کھینچ لی۔ چند ساعتوں کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کی راہ گزر میں بیٹھ کے دخل دینا انہیں سخت ناگزار گزرا، مگر وہ دائرے میں آنے کی جرت نہ کر سکے۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جنات کے قافلوں کا گزر ہوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ عالی شان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی خود کلام کیا اور کیفیت معلوم کی، تو میں نے جواب دیا مجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور آپ کا اسم گرام میں سنتے ہی وہ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین کو ادب سے چوما اور پھر مؤدب ہو کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا، اور اس کے ہم رکاب جتنے بھی تھے سبھی کناروں پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت عجیب منظر تھا، حد نگاہ تک جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعہ کی تفصیل معلوم کی تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تفصیل حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے ساتھیوں اور تمام جنات کی طرف متوجہ ہوا اور بولا تم میں سے کون ہے جس نے یہ حرکت ناشائستہ کی ہے؟ تمام جنات لرز گئے اور کہنے لگے ہمیں اس بات کا کوئی قطعی علم نہیں۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے مقرب سپاہیوں کو حکم دیا جس نے بھی یہ ناگوار حرکت کی ہے اس سے جلد از جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک جن بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جس کے ہمراہ میری غائب شدہ بچی بھی تھی۔ معلوم ہوا یہ چین کا سرکش جن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس طرح جرت ہوئی کہ قطب زماں کی رکاب تلے چوری کرے؟ اس جن نے کہا میں پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میں عاشق ہو گیا اور اس کو ساتھ اٹھا لیا۔ بادشاہ جن کو جلال آ گیا اور اس نے اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میری بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر کے بہت مطیع اور فرمانبردار ہو؟ تو اس شاہ جنات نے جواب دیا بے شک ہم آپ کے فرمانبردار ہیں۔ تو آپ نے اپنے مقام سے بیٹھے ہوئے حضور غوث اعظم دستگیر ہماری نقل و حرکت کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قطب زمان مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت و اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے۔